حضرت حسین کے اس کردار کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، 2 سال 3 مہینے 10 دن تک حضرت حسین صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ کیا پڑھتے رہے؟ زور سے۔ لیکن اس کو کوئی بیان ہے؟ اس کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ کربلا سے باہر نکلے تو بیان کرے نا کوئی۔ 1400 سالوں سے کربلا سے باہر آنے کو کوئی تیار ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے، کیونکہ ان کے اگر کربلا کو نکالو تو ان بے ایمانوں کے پاس بچتا کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر کربلا کو نکالو تو رافضیت اپنی موت خود مر جائے۔ اس لیے اس نے ایک منصوبے کہتا، یہ 10 کو محرم کو جو شور شرابہ ہوتا ہے، یہ جو جلوس نکلتے، یہ جو علم اٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو واویلا کر رہے ہیں، یہ اس لیے تو کر رہے ہیں تاکہ بس قوم کربلا میں رہے، کربلا سے باہر نہ آئے۔ کربلا سے باہر آؤ گے تو بتانا پڑے گا حضرت حسین نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک صدیق اکبر کے پیچھے مقتدی بن کر ابو بکر کو امام بنا کر نماز پڑھتے رہے۔ کربلا سے باہر آؤ گے تو یہ بتانا پڑے گا حضرت حسین شہید کربلا نے 10 سال تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ کربلا سے باہر آؤ گے تو یہ بھی بیان کرنا پڑے گا حسین جب صدیق اکبر کے پاس دربار صدیقی میں جاتے، صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے، حضرت حسین کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اگر کربلا سے باہر آؤ گے تو یہ بھی تو بتانا پڑے گا کہ ایک دن حسین صدیق سے ملنے آئے، حضرت صدیق اکبر نے آپ کو خرچہ دیا۔ اگر کربلا سے باہر آؤ گے تو یہ بھی بتانا پڑے گا حسین صدیق اکبر سے ملنے آ گئے، صدیق اکبر نے اس کو خرچہ دیا، دے کر کہا بیٹا یہ لے جاؤ اپنی ماں فاطمہ کو دے دو تاکہ وہ خرچہ کرے۔ پھر کہنے لگا بیٹا دیکھو میں آپ کا نانا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جایا کرو، اگر آپ کو شرم آتی ہے کوئی بات نہیں، اپنی نانی عائشہ سے ذکر کر دیا کرو تاکہ عائشہ آ کر مجھے بتائے۔ کربلا سے باہر آؤ گے تو امت کو یہ بتانا پڑے گا حضرت حسین فاروق اعظم سے ملنے کے لیے دربار فاروقی میں جایا کرتے تھے۔ چند دن حضرت حسین ملنے نہیں گئے، چند دنوں کے بعد حسین ملنے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میرے بیٹے چند دن ہو گئے آپ آئے نہیں۔ کہنے لگا امیر المومنین میں آیا تھا، آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مشاورت میں مصروف تھے، آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آئے، اس کو اجازت نہیں ملی، اس کو واپس بھیج دیا گیا، میں بھی واپس چلا گیا کہ اگر حضرت عمر کے بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں ہے مجھے کون اجازت دے گا؟ تو حضرت عمر نے حضرت حسین کے پیشانی کو بوسہ دیا، بوسہ دے کر کہا کہ نا تو عبداللہ ابن عمر جیسا نہیں ہے، تو حسین ابن علی ہے، تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ عبداللہ ابن عمر یعنی میرے بیٹے کو تو روکا جا سکتا ہے لیکن حسین کے نواسہ کو روکا نہیں جا سکتا۔ میرا حسین، میرا حسین۔ حضرت حسین کے کردار کو بیان کرو گے، کربلا سے تھوڑا باہر آؤ گے تو امت کو یہ بھی تو بتانا پڑے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وظیفہ مقرر کیا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو، جو جلیل القدر صحابی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، نبی کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک رہے ہیں، اس کا وظیفہ عمر نے مقرر کیا 2000، حضرت حسین کا مقرر کیا 5000 درہم۔ عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ امیر المومنین ابا جان، حسین نبی کے دور میں چھوٹے سے بچے تھے، بدر میں، احد میں، خندق میں، لڑائیوں میں، جہاد میں تو شریک نہیں رہے، آپ نے اس کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا، میرا 2000 کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نا عبداللہ ابن عمر حضرت حسین سے مقابلہ نہیں کر۔ کہا کیوں نہ کروں؟ کہا کہ اس کے ابا جیسا آپ کا ابا نہیں ہے، اس کی ماں جیسی آپ کی ماں نہیں ہے، اس کا نانا محمد جیسا آپ کا نانا نہیں ہے۔
یہ بتانا پڑے گا۔ اگر کربلا سے باہر آؤ گے، حسین کا ابو بکر سے تعلق، عمر سے تعلق، عثمان سے تعلق بیان کرنا پڑے گا۔ اس لیے کربلا سے کوئی باہر آتا نہیں۔ مجھے ان سے شکوہ بھی نہیں ہے، مجھے تو اہل سنت سے شکوہ ہے۔ آپ تو باہر آ جاؤ، حسین بھی آپ کے ہیں، ابو بکر بھی آپ کے ہیں، حسین بھی آپ کے ہیں، فاروق اعظم بھی آپ کے ہیں۔